کریں عمران خان صاحب ہمارے بیچ میں تشریف لا چکے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم بہت کم رہ گیا. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاموشی نوجوانوں خاموشی. اچھا جی, سب سے پہلے تو میں اپنی پارٹی کے یہاں ڈسٹرکٹ کے صدر بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سب کو آج خوش آمدید کہتا ہوں. یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے بھی ہیں. دیکھیں پہلے مجھے جلدی سے کہ کدھر سے آج اٹینڈنس ہے. لاہور, سیالکوٹ, گجرات, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہمارے صاحبان, خوشاب, چاروں لوگ خوشاب سے صرف. تم کیا مقابلہ کرو گے اگر یہاں حملہ ہو گیا؟ چار لوگوں نے کیا. اچھا آگے بکر, اٹھک, میاں والی آپ کے اوپر خاص ذمہ داری ہوگی اگر یہ کوئی سوشل میڈیا کرو. سوشل میڈیا اچھا جی. اچھا آج بس 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 دیکھیں آپ وزیرستان میں کیسے بول سکتے ہیں. اچھا جی اب سننا, ہمارے میں کتنی صلاحیتیں دی ہیں. جو بھی انسان ہے وہ لیڈر بن سکتا. آپ سب, آپ تحریک انصاف کے کارکن ہیں, آپ سب لیڈر بن سکتے ہیں. اب لیڈر بننے کے لیے میں نے صرف جو صلاحیتیں آپ کو بتانی ہیں, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم لیڈر تھے. نہ کبھی آیا ایسا لیڈر اور نہ کبھی آ سکتا. اب اس کی کیا صلاحیتیں تھیں, وہ لیڈرشپ کی کیا صلاحیتیں تھیں جو میرے نبی میں تھی. سب سے پہلے سچا انسان, صادق, جو سچ بولنے والا انسان ہے اس کی عزت ہوتی ہے. لیڈر اپنی عزت ڈنڈے سے نہیں کرواتا, اس کے کردار سے, کیریکٹر سے اس کی عزت ہوتی ہے. سچا آدمی جدھر بھی چلا جاتا ہے, جدھر بھی سچا آدمی جاتا ہے, جس مرضی دین میں, معاشرے میں, جس مرضی ملک میں, سچے آدمی کی ہمیشہ عزت ہوتی ہے. جب اسلام پھیلا دنیا میں تو لوگوں کا خیال ہے تلوار کی وجہ سے پھیلا. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ملیشیا اور انڈونیشیا میں کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی. مسلمان تاجر گئے تھے, ہمارے صوفی گئے تھے, لیکن جو تاجر گئے تھے ان سے لوگ اتنے متاثر ہوئے ان کی سچائی سے, ان کے کردار سے. ناپ تول میں, کیونکہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ اس میں 2 نمبری نہیں کریں گے, تو ان کے کیریکٹر سے, ان کی ایمانداری سے لوگ ان کو دیکھ کے مسلمان ہوئے. دوسری چیز امانت دار, انصاف کرنے والا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نبوت سے پہلے صادق اور امین تھے. تو جب ایک انسان انصاف کرتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. لوگ اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے اس انسان کے پاس جاتے ہیں. گاؤں کے اندر جو مشہور ہوتا ہے کہ ایک آدمی سچا اور امانت دار ہے, لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے, کیونکہ اعتماد ہوتا ہے ان پہ. لیڈر کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ سچ بھی بولے گا اور وہ امانت دار بھی ہوگا, وہ ان سے
وہ سفارش ہی نہیں سامنے لے کے آئے گا. کون سے ایک بس 2 نمبر ہی نہیں کرے گا. اس لیے یہ 2 چیزیں جو لیڈر کے کیریکٹر کی بنیاد ہے، صادق اور امین. تیسری چیز کہ ایک بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. وہ ایک خالد بن ولید جو دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا جنرل آئے ہو جو کبھی ہارا ہی نہیں، اور ہمیشہ جب وہ مقابلہ ہوتا تھا تو ان سے زیادہ نفری بہت زیادہ دشمنوں کی ہوتی تھی، لیکن وہ بڑا عظیم لیڈر تھا. اگلی صف پہ لڑتے تھے اور کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے، کیونکہ اور اللہ نے اس کو خطاب دیا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار. لیکن سارے جتنے بھی بڑے لیڈر تھے، بابر تھا جو پہلا مغل بادشاہ تھا، وہ بھی خود فرنٹ رو پہ لڑتا تھا، دلیر تھا. جو بھی جس نے بھی بڑے کام کیے وہ پہلے اپنے خوف کو قابو پاتا ہے، پھر وہ لیڈر بنتا ہے. جب بھی کوئی بھی لیڈر یا جو بھی بڑا کام کرتا ہے، وہ اپنے خوف کو قابو پائے بغیر بڑا کام نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ ہمارے میں خوف نہیں ہے، خوف ہوتا ہے ہم سب میں، لیکن کامیاب انسان، بڑا انسان اس خوف کو قابو پاتا ہے. اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سمجھیں یہ آیت. نعرہ تکبیر! ابھی نہیں، وہ ٹائم کا میں کتنا رہ گیا ٹائم؟ 10 منٹ رہ گئے، ذرا میں بات ختم کروں. یہ بڑا آپ کو سمجھنے کی چیز ہے کہ خوف ہم سب میں ہوتا ہے، لیکن کامیاب انسان اپنا خوف کے اوپر قابو پاتا ہے. آپ کو پتا ہے آج تک کوئی بڑا بزنس مین ہی نہیں بنا جو نقصان سے ڈرتا ہو، نقصان کرنے سے بزنس میں ڈرتا ہو. وہ رسک لیتا ہے. بڑا بزنس مین بڑی رسک لیتا ہے. بڑا انسان بڑی سوچ رکھتا ہے. بڑا انسان بڑے فیصلے کرتا ہے. اور بڑا فیصلہ کیوں ہر کوئی نہیں کر سکتا؟ کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں اگر وہ فیصلہ اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ فیل ہو جاتے ہیں، اسے ڈرتے ہیں. جو آدمی ہارنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی جیتنا نہیں چاہتا، اس کو جیتنا ہی نہیں آتا. ہار سے جو ڈرتا ہے وہ جیت نہیں سکتا. چوتھی چیز ہے لیڈر میں چاہیے. لیڈر اپنی میں کو قابو کرتا ہے. جو میں ہے نا، میں جس کو ایگو کہتے ہیں، جس کو اقبال ایک طرح خودی بھی کہتے ہیں، جب تک آپ اپنی میں کو قابو نہیں پاتے آپ بڑا انسان نہیں بن سکتے. جب تک انسان میں سے باہر نہیں نکلتا، بڑا انسان ہوتا ہے جس کی بڑی سوچ ہوتی ہے. بڑی سوچ اپنے سے نکل کے بڑی سوچ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. مسلمانوں کے لیے نہیں بن کے آئے تھے، انسانیت کے لیے آئے تھے. اس سے بڑا انسان کیا ہو سکتا ہے؟ خود سوچے نا، اس سے بڑا انسان کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے نہیں، وہ اپنے قبیلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے نہیں، وہ انسانیت کے لیے آیا تھا. یہ ہوتا ہے بڑی سوچ، انسانوں کی قدر کرنے، انسانوں کی بہتری کے لیے. یہ ہوتا ہے ایک عظیم انسان اور عظیم سوچ. تو جو بھی دنیا میں، جس کو دنیا یاد رکھتی ہے، یہ پھر سے یاد رکھیں، جس کو دنیا یاد رکھتی ہے اس کی ہمیشہ بڑی سوچ ہوتی ہے. اپنے میں سے نکل جاتا ہے باہر.